قرآن کریم سورہ آل عمران آیت نمبر 31 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ آپ فرما دیجئے کہ اگر تم یہ چاہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو تم میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت بھی کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف بھی کر دے گا، اور اللہ گناہوں کا بخشنے والا رحم کرنے والا۔ تو دوسرا عمل جس سے انسان کے گناہ معاف ہوں گے تو قرآن کریم نے بتایا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے۔ فرمایا جو بھی اتباع کرے گا تو یغفر لکم ذنوبکم، ہم اس کے سب گناہ معاف کر دیں گے۔ اس لیے انسان اپنی زندگی میں کوشش کرے ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اختیار کرے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ جس نے نمونے کو اختیار کیا وہ کامیاب ہے، اور جس نے اس کو ترک کر دیا ایسا آدمی ہمیشہ پریشان، ناکام اور نامراد ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے میرا انکار کیا۔ قیل ومن ابا، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کون ہے جنہوں نے آپ کا انکار کیا؟ آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری نافرمانی کی یقیناً اس نے انکار کیا۔ تو اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا کہ جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو میری نافرمانی کرے گا ایسا شخص جہنم میں داخل ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس ابن مالک کو نصیحت فرماتے ہوئے فرمایا یا بنی وذالک من سنتی، اے میرے پیارے بیٹے یہ میری سنتیں ہیں، ومن احب سنتی، جو میری سنت سے محبت رکھے گا، فقد احبنی، تو یقیناً اس نے مجھ سے محبت کی، ومن احبنی، اور جو مجھ سے محبت رکھے گا، کان معی فی الجنہ، وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ جو میری سنت سے محبت رکھے گا وہ مجھ سے محبت رکھے گا، جو مجھ سے محبت رکھے گا تو وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ آج ہم سنت سمجھ کے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ آج کسی کو بتایا جائے پانی بیٹھ کر پیو سنت ہے، توجہ نہیں کرتا۔ کھانا زمین پر کھاؤ سنت ہے، عمل کی طرف توجہ نہیں کرتا۔ داڑھی رکھنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت عمل ہے، سنت مستمرہ ہے، تمام انبیاء علیہ السلام نے رکھی ہیں۔ آپ کی وضع قطع، آپ کا لباس، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، یہ سب آپ کی سنتیں ہیں۔ تو فرمایا جو میری سنت اختیار کرے گا وہ مجھ سے محبت کرنے والا ہے۔ انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ اس کا طور طریقہ، چال چلن اختیار کرتا ہے۔ اگر کوئی محبت کے دعوے میں سچا ہے تو وہ ہر عمل میں دیکھیں حضور کا عمل کیا تھا، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، گفتار و رفتار، اس کی معاشرت، اس کی طرز زندگی، گھریلو زندگی، باہر کی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے موافق ہوگی تو ایسے آدمی کے لیے جنت کی بشارت ہے، اور آپ نے فرمایا وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ آج ہم سنت سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں۔ صحابہ سنت پہ عمل کرنے کے لیے جان دیتے تھے، پتہ چل جائے کہ یہ عمل سنت ہے اس کو اختیار کرتے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے دروازے پر کھڑے ہیں، پانی منگوایا، وضو فرمایا، اور اس دوران مسکرانے لگ گئے۔ کسی نے پوچھا آپ کیوں مسکرائے؟ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں وضو فرمایا تھا، وضو کے دوران مسکرائے تھے، آپ کے اس عمل کو زندہ رکھنے کے لیے میں نے ایسا کیا۔ یعنی صحابہ آپ کی ایک ایک ادا پر مر مٹتے تھے۔ حالانکہ یہ مسکرانا ضروری نہیں ہے، نبی مسکراتے تو کوئی حرج نہیں، لیکن انہوں نے آپ کی ان اداؤں کو بھی زندہ رکھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حج کے سفر میں جا رہے تھے تو کبھی سواری کو دائیں طرف گھماتے، کبھی بائیں طرف، کبھی دائیں طرف، کبھی بائیں طرف۔ تو ان کے شاگرد امام نافع رحمہ اللہ نے پوچھا آپ ایک سمت میں سواری کو کیوں نہیں چلاتے، دائیں بائیں کیوں گھماتے ہیں؟ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے چل کر گئے تھے، آپ کی سواری یہاں سے گئی تھی، اگر میں اسی جگہ اپنی سواری کو رکھوں تو میری سواری کے قدم حضور کی سواری کے قدم کی جگہ پہ آ جائیں گے، تو کہیں یہ بے ادبی میں شمار نہ ہو جائے۔
راستے میں جس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قضائے حاجت کے لیے اترے تھے، عبداللہ بن عمر بھی وہاں اترتے تھے، فرماتے تھے صرف اس لیے تاکہ آپ کی یہ ادا بھی زندہ رہے۔ تو صحابہ نے آپ کی ایک ایک سنت پہ عمل کیا۔ ہم سنت سمجھ کے ترک کر دیتے ہیں، انہوں نے سنت کے لیے جان دی تھی۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارس کے دربار میں گئے۔ بادشاہ فارس جو تھا وہ کھانا کھا رہا تھا، اس نے کہا آؤ میرے ساتھ تخت پہ کھانا کھاؤ۔ فرمایا نہیں، ہمارے نبی کی سنت ہے زمین پہ کھانا کھانا۔ زمین پہ دسترخوان بچھا ان کے لیے کھانا کھانے لگے۔ اس دوران ہاتھ سے لقمہ نیچے گر گیا۔ ان کے قریب ایک شخص بیٹھے تھے، انہوں نے کہا لقمہ نہ اٹھاؤ، بادشاہ سلامت کیا کہے گا، وزراء کیا کہیں گے۔ انہوں نے لقمہ اٹھایا، صاف کیا اور اس لقمے کو کھایا۔ فرمایا اَأَتْرُكُ سُنَّةَ حَبِيبِي لِهَؤُلَاءِ الْحُمَقَاءِ، کیا ان بے وقوفوں کی وجہ سے میں اپنے پیغمبر کی سنت کو چھوڑ دوں؟ میری پیغمبر کی سنت یہ ہے کہ لقمہ گر جائے اسے پہلے کھایا جائے، تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو زندہ رکھوں گا۔ صحابہ اکرام نے ہمیشہ سنت کو زندہ رکھا۔